ان دنوں پاکستان میں مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی اور علی نواز کھوکھر کی ایک مشترکہ نئی سیاسی جماعت کے قیام کی بحث بڑی زور و شور سے جاری ہے۔ ظاہر ہے اس جماعت کے رہنما یا اس جماعت میں نئے شامل ہونے والے افراد یا اس جماعت کی حمایت کرنے والے افراد، وہ سبھی اپنے اپنے طور پر یہ بتاتے ضرور نظر آئیں گے کہ یہ جماعت کیوں بنی، کن حالات میں بنی، ضرورت کیا تھی۔ لیکن ایک بات، ایک سیاق وہ بھی ہے جو شاید آپ کو یا عام حالات میں کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا، اور وہ سیاق ہے کہ ایک سیاسی جماعت، اس کی پیدائش سے پہلے ایک کہانی ہوتی ہے، ایک کہانی جنم لیتی ہے، اور اس کہانی کے جنم لینے سے پہلے ایک خلا جنم لیتا ہے۔ اگر سیاسی خلا موجود نہ ہو تو سیاسی جماعت کوئی بھی یا کوئی تحریک وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی پر ہم بڑی تنقید کرتے ہیں، زور و شور سے کرتے ہیں، غیر جانبدار لوگ بھی کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے مخالف جماعتوں کے لوگ تو کرتے ہی ہیں۔ عوامیت پسندی ہے، پاپولس نیریٹو ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، سارے جملے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن ایک سوال جو عام حالات میں سیاسی مبصرین بھی اور سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی اور غیر جانبدار تجزیہ کار بھی نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی موجود تھی، نون لیگ موجود تھی، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے جگہ بنی کیسے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی کہانی تب شروع ہوگی جب پاکستان میں ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے اس سیاسی خلا کو پیدا کرنے کے لیے فوج کی انجینئرنگ بھی شامل ہے، وہ دیگر حالات بھی شامل ہے، سب ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ سیاسی خلا سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں پیدا ہوا۔ میں یہاں آج کچھ تلخ باتیں کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے دوست ہوں گے جو شاید میری باتوں سے اختلاف کریں، اور کچھ کو ہو سکتا ہے میری باتیں بری بھی لگیں۔ ہم مثالوں سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں اے این پی ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہی ہے۔ اے این پی کی تاریخ آپ جائیں تو خدائی خدمتگار تک سے جا کے ملتی ہے۔ خان عبدالغفار خان، باچا خان، وہ اس کے رہنما ہے۔ لیکن پھر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا کہ وہاں پی ٹی ایم کی ضرورت پڑی۔ اگر اے این پی اور دیگر سیاسی جماعتیں پشتونوں کے حقوق کا دفاع کر رہے ہوتے تو پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی ضرورت کیوں پڑتی؟ یہ سوال ہے۔ اگر یہ ان حقوق کا تحفظ نہیں کر رہے تھے، جبھی تو سپیس بنا، جبھی تو وہ خلا بنا، جبھی تو منظور پشتین اور ان کے ساتھ دیگر افراد، محسن داوڑ اور علی وزیر، یہ اس وقت نکلے اور لوگ ان کے ساتھ جمع ہوئے۔ لوگ کب جمع ہوتے ہیں؟ لوگ تب جمع ہوتے ہیں جب سیاسی جماعتوں پر ان کا اعتبار کم ہو جاتا ہے، یا انہیں لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں جب بھی خلا پیدا ہوتا ہے نا، تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ خلا پھر اپنی کسی کی مرضی سے نہیں بھرتا۔ وہ خلا کسی بھی قوت سے بھر سکتا ہے۔ وہ مثبت قوت بھی ہو سکتی ہے، وہ منفی قوت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی قوت ہو سکتی ہے۔ جرمنی میں مثال کے طور پر ایک منفی قوت نے وہ خلا بھرا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد، جو اس سے پہلے پہلی عالمی جنگ کے بعد جو خلا بنا تھا، دنیا بھر کے تمام ٹیکسز جرمنوں پر لگے تھے، اور جو جرمن سیاسی جماعتیں تھیں وہ جرمنوں کے حقوق کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئی تھی، تو ایسے میں وہ خلا بنا تھا جسے ایک انتہائی منفی قوت، جسے آپ نازی فورسز کہتے تھے، انہوں نے وہ بھرا تھا۔ جب آپ ایک دفعہ خلا بنا دیتے ہیں تو وہ پھر کوئی بھی فورس بھر سکتی ہے۔ پھر سن لیں، وہ مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان میں مسلسل فوجی آپریشن جاری ہے، وہاں پر سیاسی جماعتیں موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موجود ہیں۔ بظاہر ابھی نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب، وہ بھی بلوچستان کے تھے۔ جان اچکزئی اور اسی طرح دیگر جو سرفراز بگٹی وغیرہ، وہ بھی بلوچ افراد ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بلوچوں کے حقوق کا تحفظ کر پا رہے ہیں؟ اگر کر پا رہے ہوتے تو مہارنگ بلوچ کو اسلام آباد کیوں آنا پڑتا؟ اگر کر رہے ہوتے تو مہارنگ واپس گئی ہیں تو ان کا اتنا فقید المثال استقبال کیوں ہوتا؟
نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اس وقت جمہوریت کے چیمپئن آپ کو نظر آ رہے ہیں، صرف آپ یہ دیکھیے کہ 90 کی دہائی میں ان کی سیاست تو ظاہر ہے ایک دوسرے پر غلیظ ترین الزامات سے بھری ہوئی تھی، لیکن میثاق لکھنؤ، میثاق جمہوریت ہوا، میثاق جمہوریت میں ان دونوں جماعتوں نے طے کیا تھا، نواز شریف نے اور بے نظیر نے طے کیا تھا کہ اب ہم فوج کے اعلی کار نہیں بنیں گے اور اب ملک میں جمہوریت کی راہ اپنائی جائے گی۔ اس وقت پاکستان میں مشرف کی حکومت تھی، یہ طے کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جب واپس حکومت آئی سویلینز کے پاس، یعنی 2008 کے انتخابات کے بعد، زرداری صاحب صدر بنے، یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور پاکستان کے وزیر اعظم وہ مشترکہ ووٹ سے بنے، یعنی اس ووٹ میں آپ یہ دیکھیے کہ پارلیمان کی پوری جماعتوں نے ایک طرح سے ان کو ووٹ دیا تھا۔ دوسری طرف تو اپوزیشن تو خانہ پوری تھی، اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، اسی لیے تو 18ویں ترمیم جیسی ترمیمیں منظور ہوئی ہیں کہ پوری کی پوری پارلیمان ایک ساتھ تھی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وکلا جو تحریک چل رہی تھی اور چیف جسٹس کی بحالی والا جو پورا معاملہ تھا، اس پر دونوں جماعتوں کے درمیان پہلے سے موجود بد اعتمادی اور بڑھی۔ جو چیف جسٹس کی بحالی کے موضوع پر وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ پھر دوبارہ سے 90 کی سیاست شروع ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو کے، یعنی یوں سمجھیے کہ قتل کے وقت ہسپتال میں نواز شریف کا موجود ہونا ایک عمدہ جسچر تھا تمام کے تمام سیاسی میدان کے لیے۔ ملک گھائل ہو چکا تھا، پاکستان کی اساس پر حملہ ہو چکا تھا، ایسے میں نواز شریف کا اس جگہ پر پہنچ جانا اور آصف زرداری کا پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا، اس نے پاکستان کو واپس کھڑا تو کر دیا، لیکن اس کے بعد چند ہی ماہ بعد ان دونوں کے بیچ میں جو یہ ایک طرح سے جو ہمواری تھی یا جو قربت تھی، وہ ایک بار پھر اس بد اعتمادی کی وجہ سے اتنے دور ہو گئی کہ آپ نے دیکھا کہ پھر نواز شریف کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کے سامنے فوج کی آشیرواد کے ساتھ وہ موجود تھے۔ اسی طرح وہ میمو گیٹ سکینڈل 2011 والا اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کے بعد وہ شروع ہو گیا، اس میں بھی نواز شریف بڑھ چڑھ کے موجود تھے۔ پھر سوئس خط لکھنے کے معاملے میں اس میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دراڑیں مزید بڑھ گئیں۔ اس وقت پاکستان میں جو آج کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، وہ ہے کرپٹ ہے۔ تو یہ وہ میثاق جمہوریت کے باوجود یہ جو پورے کا پورا سیاسی میدان تھا، یہ پھر سے 90 کی دہائی میں چلا گیا۔ ایسے میں وہ سپیس بنی جس سپیس کو فوج نے استعمال کیا اور وہاں پی ٹی آئی کی صورت میں پودا لگایا گیا۔ اور ظاہر ہے پاکستان میں پچھلے 10-12 سال سے صرف ایک چیز پڑھائی گئی ہے کہ سارے سیاستدان چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں بھی چور ہے، فلاں نے گھر کیسے بنا لیا، فلاں نے اپارٹمنٹ کیسے بنا، وہ یہی ہے۔ تو یہ وہ بیانی ہیں جو پاکستان میں بکتے ہیں۔ سیاسی کوئی سوچ تو ہے نہیں، دور اندیشی تو ہے نہیں پاکستان میں کہ سوال کریں صاحب، وہ تو ٹھیک ہے بنا لیے، روکیں گے کیسے؟ اگر کرپشن ہوئی ہے تو اب پہلے طے یہ کریں، پچھلی کرپشن کو چھوڑ دیں، ابھی اس پر بعد میں بات کریں گے، پہلے تو آج طے کریں گے مزید کرپشن نہ ہو۔ جب یہ رک جائے، جب ایک پورا سسٹم بن جائے کہ آج اب ہم نے ایک ایسا سسٹم بنا لیا ہے، محکمے پر محکمے کا، ادارے پر ادارے کا، کوئی شخص مطلق العنان نہیں رہا ہے، ادارے مضبوط ہو گئے ہیں، اب پیچھے جانا شروع کریں ایک ایک کر کے، جو جہاں جس پر الزام ہے اس کو ایک سچائی کے ساتھ، شفاف تحقیقات کے ساتھ مقدمہ چلا کے اس پر سزا دیں۔ یہ تو بنتا ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، سارا۔ میں نے تو پچھلے عمران خان کے دور میں تو صرف ایک ہی چیز تھی، وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے جی فلاں نئی فائل مل گئی ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں کے خلاف ایک خطرناک ثبوت مل گیا ہے۔ وہ ثبوت کیا مل گیا ہے؟ کسی کو سزا ہوئی ہے؟ کوئی سزا نہیں ہوئی، قوم کا سارا اپنے ٹائم ضائع کر دیا۔ اس وقت جب دنیا آگے نکل رہی تھی، یہاں پر فائل لہرا رہے تھے۔ تو ایسے میں ایسے میں ہم جیسے لوگ جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی پہ الزام تو لگاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس الزام میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہیں، کیونکہ اگر سپیس نہیں دیتے، یہ مسلسل سپیس دیتے چلے گئے، سپیس بناتے چلے گئے، ویکیوم ہوا، خلا پیدا ہوئی، فوج نے اس کا فائدہ اٹھایا، فوج دوبارہ فائدہ اٹھائے گی جب خلا پیدا ہوگا۔ اس وقت بھی جو سیاسی خلا ہے، ایک طرف پاکستان میں پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے، لیکن ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسری طرف جماعتیں ہیں
وہ ایک کوئی مربوط کوئی دور اندیش کام تو ہو نہیں رہا، کوئی جمہوری کام تو ہو نہیں رہا، جمہوری سوچ بھی موجود نہیں ہے۔ اصولی طور پر تو ہونا چاہیے تھا کہ 2008 یہ جو 2024 کے انتخابات ہوئے ہیں 8 فروری والے، اس پر فوری طور پر ایک جوڈیشل کمیشن کے تحت یا کسی بھی ایک آزاد اور شفاف کمیشن کے تحت جو الزامات تھے دھاندلی کے، ان کی تحقیقات شروع ہو جاتی، لیکن نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو خود بخود آپ نے وہ فارم 45 اور فارم 47 والے جملے سننا شروع کر دیے، اور وہ چلتے رہیں گے، اور اگر وہ چلتے رہیں گے تو حکومت کی لیجٹمیسی وہ کوشچن میں رہے گی، اور وہ رہے گی تو فوج اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ اس وقت پاکستان میں عملی طور پر شہباز شریف کی نہیں، جرنیلوں کی حکومت ہے۔ اس وقت عملی طور پر پاکستان میں مارشل لا ہے۔ اس وقت آپ کو دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جس انداز کے غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ اس وقت بالکل بھی شہری آزادیوں کے ساتھ موجود نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب ایسے میں اگر پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ انتخابات جیت چکی ہے، تو کم از کم اس کلیم، اس دعوے پر تحقیق تو ہونا چاہیے، ایک شفاف تحقیق تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ جمہوری ہیں تو آپ کو یہ تحقیق کرنا چاہیے تھا نا کہ واقعی یار ووٹ تو میں نہیں ملے، تو اگر ووٹ نہیں ملے یا اگر واقعی یار یہ الزام تو ہے، اگر یہ الزام ہے تو شفاف تحقیقات کرتے ہیں نا اس کی۔ اگر یہ واقعی ہمیں جال سازی کے ذریعے جتایا گیا ہے یا ہم جال سازی سے جیتے ہیں، تو یہ تو فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کا۔ لیکن یہ سوچ تو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے میری رائے میں یہ جو گیپ بن گیا، وہ گیپ اس کا فائدہ ظاہر پی ٹی آئی کو ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے، اس وقت پچھلے کوئی 11 سال سے کے پی میں، یعنی جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کچھ پروگریس دکھا پائی ہے؟ وہ صوبہ کس طرح سے دوسرے صوبوں سے مختلف ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کون سی بڑی اصلاحات ہوئی ہیں وہاں پر؟ سیاسی اصلاحات ہوئی ہیں یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے راستہ بنا ہے یا کوئی گفتگو شروع ہوئی ہے یا وہاں پر کوئی تعلیم اور صحت کے نظام میں تبدیلیاں آ گئیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ فنڈامنٹل پر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، جملے باز ہیں سب کے سب۔ اس وقت بھی آپ جو پاکستان میں حکومت ہے، بنیادی طور پر تو چاہیے کہ جو پالیسی سازی ہے اس پر کام کیا جائے، سب سے پہلے اصلاحات پر کام کیا جائے، ریفارمز پر کام کیا جائے۔ وہ نہیں ہو رہا ہے۔ آٹا سستا کر دیں گے، روٹی 15 کی کر دیں گے تو 13 کی کر دیں گے، یار یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے کے مسئلے ہیں۔ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ 24-25 کروڑ کا ملک ہے، وہاں روٹی کیسے کم ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا زرخیز علاقہ ہے، تو کس کا مطلب ہے نا بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ آپ کے ہاں زرعی ریفارمز کی ضرورت ہے، لینڈ ریفارمز کی ضرورت ہے، آپ کے ہاں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے، زراعت کے سیکٹر میں، کھادوں میں، دیگر اس سے جڑے عوامل میں، اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن سسٹم میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عملی طور پر پاکستان ایک فیوڈل اکانومی ہے۔ اس فیوڈل اکانومی کو چینج کیسے کیا جائے نالج اکانومی کی طرف؟ جو یہ کام کرے گا وہ ہے آپ کا لیڈر۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور اب اس میں یہ مفتاح والی بھی شامل ہو جائے گی، سوال صرف یہ ہونا چاہیے وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کو نالج اکانومی کی طرف لے جا سکتی ہے، جو سب سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان کے نوجوانوں پر، تعلیم پر، معیاری تعلیم پر، ریسرچ پر۔ یہ وہ شعبے ہیں جو طے کریں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ ریسرچ پر اور تعلیم پر خرچ کریں گے، یقین کیجئے دنیا بھر میں تعلیم پر خرچ کرتے ہوئے یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جب ہم تعلیم پر خرچ کریں گے تو صحت پر بجٹ ہمارا کم خرچ ہوگا۔ ایک باشعور قوم وہ صحت کا خود بہت خیال رکھتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جرمنی میں اگر آپ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی ہیلتھ انشورنس کم ہو جاتی ہے، اس پر فرق پڑتا ہے، لائف انشورنس، اس پر فرق پڑتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ اگر سپورٹس کھیلتے ہیں تو اس کے بھی نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں میلے لگے ہوتے ہیں کہ آپ اگر سائیکل چلائیں گے، اتنی سائیکل چلائیں گے، اتنا دوڑیں گے تو آپ کے جو پیسے اتنے اماؤنٹ ہے وہ ایک چیریٹی کو ملے گا۔ تو یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز، ایجوکیشن بھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ اگر آپ واقعی کسی کو معیاری تعلیم دیتے ہیں تو اس کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، اس شخص کی، اس کی زندگی پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو تعلیم کی طرف ہمیں لانا پڑے گا اور تعلیم میں انویسٹ کرنا پڑے گا، اور
اس کے لیے پالیسی بنانا پڑے گی. یہ سلیبس چینج کرنے والا کہانی نہیں ہے, فنڈامنٹل چینج کرنے والی بات ہے کہ پاکستان میں نالج اکانومی کے لیے تعلیم کو کن اصول پر, کن خطوط پر استوار کیا جائے. دنیا کے دیگر ممالک سے ایگزامپلز لینا چاہیے کہ ہم وہاں پر کیسے پڑھایا جا رہا ہے, نظام کیسے چل رہا ہے تعلیم کا. تعلیم کے نظام پر تفصیل سے کسی روز میں بات کرتا ہوں کہ جرمنی یا یورپ کے دیگر علاقوں میں ایجوکیشن سسٹم کس طرح کام کر رہا ہے. لیکن میری خواہش ہے کہ جو اس وقت مفتاح اسماعیل ہیں یا شاید خاقان عباسی ہیں یا علی نواز کھوکھر ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, پارلیمان دیکھ چکے ہیں, پارلیمان میں سیاسی جماعتوں کی کرتب بازیاں بھی دیکھ چکے ہیں, کم از کم وہ ضرور آفر کریں کہ ان کے پاس دینے کو کیا ہے, وہ کیا ایسا کچھ دینا چاہتے ہیں جس سے پاکستان نئے خطوط پر, نئے راستے پر چل پائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی رائے میں کیا کوئی نئی سیاسی جماعت پاکستان کی ضرورت ہے, یا پاکستان کو پرانی سیاسی جماعتیں انہی کو مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے. آداب.